वो सब कुछ अपने हाथ से कर देती है। आप महसूस करें कि वहाँ एक वालिद की, एक माँ की हैसियत क्या होगी, जज्बात क्या होंगे। हमने अबू को मना कर दिया कि आप बाहर ना जाइए, आपको धोखे से कोई निकलवा रहा है ना। 2 मरतबा आया, फिर आया। ग्यारह और 12 जून सन 2011 यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब की बात है कि पेशावर सदर में क़य्यूम स्टेडियम से मुत्तसिल हसास मकाम पर वाक़े गुंजानाबाद इलाके खैबर सुपरमार्केट में यके बाद दीगरे 2 बम धमाकों के नतीजे में 47 से ज़ायद अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी होते हैं। जख्मियों में 3 सहाफ़ी भी शामिल थे, जिनमें से 2 आबिद नवीद उर्फ असफंदियार और शफीउल्लाह जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो जाते हैं। खैबर सुपरमार्केट नामी इस बाजार के इर्द गिर्द बाज़ अखबारी दफातर, तालिबे इल्मों की रिहाइश गाहें और एक होटल समेत दुकानें कायम हैं। जख्मियों को लेडी रेडिंग और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अब तक बहुत सी जख्मियों की हालत नाजुक है। बाज़ ज़राए के मुताबिक 3 और बाज़ के मुताबिक 2 धमाके किए गए। कहा जाता है कि एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर के फटने से पहला धमाका हुआ तो वहां लोगों का रश बढ़ गया। लोगों के रश बढ़ने के बाद मजीद एक धमाका हो गया। ये धमाका खुदकुश था, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक कम से कम एक धमाके में टाइमर इस्तेमाल किया गया था। दूसरे बम धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। पहले मामूली धमाके के बाद दूसरे धमाके ने बहुत से मासूम इंसानों को मौत की नींद सुला दिया। दहशतगर्दी की इस वारदात में सहाफियों, पुलिस एहलकारों, तालिबे इल्मों और आम लोगों के जख्मी वजूद ने हर एक को हिला के रख दिया। लोग खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। शहाब अनवर अपने भाई बिलाल अनवर के साथ वहाँ खाना खाने की गरज से आया था, मगर किसे खबर थी कि वहाँ मौत मुंतजिर है। पहले तो हमें यकीन ना आया। जब दूसरी बार फ़ोन आया तो मैंने अपने बड़े बेटे को जगाया कि अपने दोस्तों को फ़ोन लगाकर असल हकीकत मालूम करो। उसके दोस्तों ने धमाके की तस्दीक की। ये सुनते ही मेरे बेटे ने ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथ ज़मीन पर रख दिए, वरना अमूमन वो परेशानी के आलम में अपने हाथ सर पर यूं रख लेता। जब उसने ऐसा किया तो मैं समझ गई कुछ बुरा हुआ है। सब कहते रहे कि दोनों ज़ख्मी हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मुझे लगा जैसे मैं दोनों को खो बैठी हूँ। उस दौरान मेरा हौसला बंधा रहा। मैंने जानेमाज़ बिछाई और तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद मामूल के कामों में लग गई। सबको जगाया और कहा कि ज़हनी तौर पर किसी नाखुशगवार हादसे के लिए तैयार रहो। मेरे अबू को फ़ोन आया कि यानी आपकी दोनों बेटों जो है वो बहुत ज़ख्मी है ना। तो उसने कहा कि धमाका हुआ है ना पेशावर में। तो हमने अबू को मना कर दिया कि आप बाहर ना जाइए, आपको धोखे से कोई निकलवा रहा है ना। 2 मरतबा आया, फिर आया। तो हम बड़े भाई से कहा कि वो आप पेशावर में किसी को फ़ोन कर दें। तो उनसे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दी तो उसने कहा कि हाँ हुआ है ना। यानी सब लोग यही कह रहे थे कि वो ज़ख्मी है ना। फिर वो जब ये लोग 4 सदा के करीब चले गए तो उसको मालूम हुआ कि यानी शहाब की शहीद हो गए और बिलाल जो है अस्पताल में, हॉस्पिटल में है अभी तक। जब वो जा रहा था तो मैं यहाँ पे रोटी पका रही थी, तो भाभी से गले मिला तो मैंने कहा उससे अपनी अम्मी से गले मिले, मुझसे हाथ मिलाए। तो फिर दोबारा पलट कर वापस आए, कहते आप माथे पे प्यार करती हो तो इसीलिए मैंने गला नहीं दिया तुझे, तो हमेशा माथे पे प्यार करती। तो फिर मैंने उसके माथे पे प्यार किया। फिर दरवाजे तक गए, फिर वापस आए, कहते तू खफा तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। हमने कहा कि यहाँ पर छुट्टियाँ गुजार लें, यानी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। उसने कहा नहीं मैं जाऊँगा और पहले जो है वो ट्यूशन कर लूँगा, फिर बाद में एडमिशन लूँगा। हमने कहा कि पास हो जाए तो फिर जाए। उसने कहा कि नहीं, मैं पहले ही से तैयारी कर लूँगा, मुझे यकीन है कि मेरे इतने मार्क्स ज़रूर आएंगे और मेडिकल में दाखिला मिलेगा। आज जो हालात हैं पेशावर में या हमारे जो पख्तूनख्वा में हैं, हम जब घरों से निकलते हैं अपने बच्चों को देखते हैं कि शाम को हम वापस ज़िंदा आएंगे या नहीं। क्या हम घर में बैठकर बच्चों को पाल सकते हैं या हुकूमत हमें घर में भेज देगा कि हम खाएँ? वो नहीं करते हैं। लेकिन मेरे हुक्मरानों से और इन कौम के सारे बुज़ुर्गों से, बच्चों से
جوان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بجٹ جو اس سکوٹی پر ہو رہا ہے، اس طرح کتنے لوگ بچے ہمارے مریں گے، کتنے جوان ہمارے مریں گے، کتنے بزرگ ہمارے مریں گے. ہماری جو اچھے اچھے بلڈنگ ان بم میں بلاسٹ اور خراب ہو رہے ہیں، اس پر ہی ہمارے خون کا جمع کیا ہوا پونجا اس پر خرچ ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارا جو بچے شہید ہو رہے ہیں، اس پر ہمارے قوم کے پیسے خرچ ہوئے ہیں. تو کیا ہم اس طرح اور لوگ پیدا کریں گے؟ کب تک یہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ اور ہم جو ہے نا، یہ ہمارے گھر میں یہ لاشیں آئیں گے، کبھی جوانوں کے، کبھی بزرگوں کے، کبھی بوڑھوں کے، عورتوں کے، بچوں کے. یہ درد آج ہمارا ہے، پھر جو ہے نا یہ سارے ملک میں، اس سارے ایشیا میں یہ جو ہے نا یہ پھیلے گا. تقریباً 1 ماہ قبل بھی پشاور کی اسی خیبر مارکیٹ میں خیبر ایجنسی کے سینئر صحافی نصر اللہ آفریدی کو کار بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تھا. 11 جون والے اس دھماکے میں ایسے شواہد ملے جس سے اندازہ لگایا گیا کہ حملہ موٹر سائیکل سوار نے کیا تھا، جس کی عمر تقریباً 17 سال تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں لوگ دوبارہ واپس وہ جو جاہلیت کا دور ہے وہاں لے جانا چاہتے ہیں. ہم روشنی کی طرف جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں. ہمیں نہ حکومت وہ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، نہ حکومت ہمیں کوئی سہولت دے رہی ہے. آپ دیکھ رہی ہے سب کچھ، ہر جگہ یہی ایک ماحول ہے. جب ہم خود اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ بھئی آپ پڑھیں لکھیں، یہ وہ ہے، اور ہمیں لاش آئے رات کے 2 بجے ہو، گپن دے رہا ہو، اسپتال ہو، میرے پاس ایک طرف ایک بیٹے کی لاش پڑی ہو اور دوسری طرف ایک زخموں سے چور ہو، وہ تڑپتا رہا، وہ تڑپ رہا ہو، تو بس آپ محسوس کریں کہ وہاں ایک والد کی، ایک ماں کی حیثیت کیا ہوگی، جذبات کیا ہوں گے. وہ اس پانی کی طرح چلا گیا ہے جیسے پانی آج جا رہا ہے. آج بہت خوف ہے، آج بہت غم ہے ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر والے، ہمارے امی، میرے ابو سب بہت غم میں ہیں، بہت غم میں ڈال بیٹھے ہیں. کیونکہ آج شہاب نہیں ہے، آج شہاب ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اس گھر ہیں. اس کے کپڑے ہمارے گھر میں پڑے ہیں، اس کے کپڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اسی کپڑوں میں وہ شہید ہو گیا تھا. شہاب اکثر دوسروں کے جھگڑوں میں ٹانگ اڑاتا. جب سیلاب آیا تو مدد کے لیے سب سے پہلے نکل پڑا. کہیں کوئی سانحہ ہوتا تو لوگوں کی مدد کے لیے دوڑتا. رحم دل تھا. بہت قابل تھا، بہت زیادہ محنت کرتا تھا. جب وہ لاسٹ پیپر اس کا ہوا تو وہ آیا تھا گھر، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں رات بہت دیر تک جاگ رہا تھا، میں تہجد کی نماز بھی پڑھی. میں کہہ رہا تھا کہ ویسے بھی نیند پھر پوری ہو جائیں گی، لیکن لاسٹ پیپر ہے آج، بہت زیادہ محنت کروں کہ یہ پیپر بہت اچھا ہو جائے. اس نے مجھے بتایا تھا. جب بھی جاتا تھا بازار تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتا تھا. چپس وغیرہ، اور اس کو لوبیا بہت پسند تھا، وہ لاتا تھا. وہ ہر وقت سلام کرتا تھا، باہر جو بھی جاتا تھا اس سے سلام کرتا تھا. وہ کوئی بھی راستے میں ہوتا تو وہ بہت دور ہوتا لیکن وہ ساتھ اس کے پاس جاتا اسے سلام کرتا ضرور. شہاب کو کھانے میں قیمہ، گوشت، مرغی کا سالن، انڈے، دہی، لسی بہت پسند تھے. لسی اور دہی تو بہت شوق سے کھاتا. میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ جو کچھ جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہے میں آپ کو رکواؤں گا نہیں، بس آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں نے اسے 8ویں میں بتایا کہ بھئی ابھی آپ کی راہیں الگ ہو جائے گی. جس فیلڈ میں آپ سب سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں اسی فیلڈ کو اپناؤ. تو اس نے کہا کہ میں میٹرک کے بعد یہ وہ کروں گا کہ بھئی میں ڈاکٹر بننے کی کوشش کروں گا، انجینئر. تو ابھی میٹرک کے بعد امتحان دینے کے بعد وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھئی میں ڈاکٹر بنوں گا. ایک والد یہ سوچتا ہے، ماں باپ، کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ دہشت گرد یہ لوگ ماں باپ سے وہ سہارا چھین رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ان لوگوں کا کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے. خدا کے لیے ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ ان کے ماں باپ پہ، ان کے بہنوں پہ، ان کے جو گاؤں والے ان پہ کیا گزر رہی ہے. ابھی وہ اتنا محنتی بچہ تھا کہ ابھی آپ نے خود سنا کہ 835 نمبر
اس نے حاصل کیے. بچہ تھا تو وہ ثوابی جو قائد اعظم اسکول ہے وہاں پر پڑھتا تھا. ماں باپ نے چھوٹے ہی عمر میں اس کو ثوابی بھیجا تھا. تقریباً 1 مہینے 2 مہینے بعد گھر آتا تھا. 12 تاریخ تھی نا تو 15 کو اس کا رزلٹ ہو رہا تھا. میں تو اس کے رزلٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا نا کہ اب اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو گھر میں ہوگا یا پشاور میں ہوگا. لیکن جب 12 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں اس تابوت پر جب پڑھا تھا نا تو اس وقت اس باتیں بالکل سامنے آ رہی تھی نا کہ ایڈمیشن میرا رزلٹ نکلے گا اور میں اتنے مارکس آئیں گے اور پھر یہاں ایڈمیشن کروں گا. میں نے کہا کہ اس کالج میں کرنا ہے. اس نے کہا کہ نہیں اس کالج میں نہیں کرنا ہے. میں نے اس کالج میں کرنا ہے. تو خاص کر وہ وقت جب میں اس کے تابوت پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا نا تو میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا وہ 1 گھنٹہ کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دل بھی پتہ نہیں اس وقت مجھے کچھ نہیں ہو رہا تھا نا. اگر مجھے کچھ ہوتا تو اس وقت ہو جاتا نا. 1 گھنٹے میں اپنے بھائی کی تابوت پر پڑا رہا تھا نا. دہشت گردوں نے حصول روزگار اور تعلیم کے لیے دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے نوجوانوں کو نشانہ بنایا. حیرت کی بات یہ تھی کہ حفاظتی انتظامات سخت ہونے کے باوجود بھی ان حملوں کو روکا نہیں جا سکا اور ہمیشہ کی طرح نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. ہسپتالوں میں زخمیوں کی آہ بکا ہر شخص کا دل دہلانے کے لیے کافی ہے اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے سوچتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں. بلکہ انسان تو چھوڑیے حتیٰ کہ جانوروں کے متعلق بھی ہماری شریعت نے اور قرآن و سنت نے اس کے قتل کرنے سے منع کر دیا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو یہ اسی طرح بہت ساری آیات کریمہ ہے جو بے گناہ قتل کو مذمت کرتا ہے اور اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بے گناہ قتل سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. مقصد اس سے کبھی حاصل نہیں ہوگا کہ ہماری لاشیں گرتی رہیں گی, غریبوں کی لاشیں کندھوں پر ہم اٹھا کر پھرتے رہیں گے. اس سے مقصد کبھی حاصل نہیں ہوگا سوائے چند سکوں کی, چند روپوں کی کہ کسی کو ملے. یہ طریقہ نہیں ہے, ہم بھی اتنے دے سکتے.